اختیار کر لیتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اتنی خوبصورت حدیث ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام انسان کی تنہائی کا نتیجہ بتاتے ہیں کہ جب وہ اپنے آپ کو معاشرتی چیزوں سے دور کرتا ہے اور اکیلا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کان اللہ انیسہ فی وحشتہ، جو انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے قریب کر لے، دنیا سے دور ہو جائے اور اپنی تنہائی میں اللہ کو تلاش کرنا شروع کر دے تو اس کی اس تنہائی میں اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ پہلی بات فرمایا وصاحبہ فی الوحدتہ، اور جو اس کی گوشہ نشینی میں اس کا اپنا ٹائم ہے اللہ اس کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کا ساتھ بن جاتا ہے، اللہ اس کا یار تنہائی بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا والغناء فی عیلتہ، اور وہ تنہائی اس کو ہر غیر سے بے نیاز کر دیتی ہے، وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رہتا، اس کو اللہ کے اوپر توکل اور توسل اور بھروسہ کرنے آ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ جو وقت ہے، یہ تنہائی ہے، یہ جو کوارنٹین پیریڈ ہے، یہ میں یوں کہوں گی اس کو کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ اس سے پہلے کسی امت کے اوپر ایسی آزمائش ہی نہیں آئی، یہ تو بالکل ہی ایک نئی چیز ہے، اور اب ہم اس کو کس طرح سے ٹیکل کریں۔ ہمارے پاس پہلے کوئی اگزامپل موجود ہوتی تو ہم شاید اس کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتے۔ آپ اس کو ایسے دیکھیے کہ پہلے اللہ نے کسی اور کو یہ اپرچونٹی بھی تو نہیں دی کہ وہ ماہ شعبان میں دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہو کر خود کو ڈسکور کرے، اپنے اوپر توجہ دے، اپنے بارے میں جانے، اپنی پریورٹیز کو درست کرے، وہ یہ دیکھے کہ اس کی ترجیحات درست تھیں یا نہیں تھیں، اس نے اپنی ذات میں کہاں کمی چھوڑ دی، اس نے اپنے وجود کو کہاں کھوکھلا چھوڑ دیا، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کی روح یا اس کی ذات کو سیراب کرنے کے لیے کم تھیں، اور وہ ویکیومز اور وہ فلاز اب کس طرح پر کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پوری تصویر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہم اگر پزل کے ٹکڑے الگ الگ دیکھیں نا تو کبھی بھی ہم لوگ ایک اچھے کنکلوژن تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اگر اس پزل کے ٹکڑوں کو جمع کریں اور دیکھیں کہ پوری تصویر کیسی ہے تو صرف کیا ہمارے اوپر ایک وبا آئی ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ماہ رجب، شعبان، اور ہماری منزل ماہ رمضان، اور ماہ رمضان کا نتیجہ عید الفطر ہے۔ ہم اس سفر کو اگنور نہیں کر سکتے، اس کے اندر جو اللہ نے بلیسنگز رکھی ہیں اسے اگنور نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ماہ شعبان رحمت للعالمین کا مہینہ ہے، اور رحمت للعالمین کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر اللہ نے بھاری رکھی ہے، اور جب اللہ نے رحمت للعالمین کی ذات سے امت رحمت للعالمین کو ایک ایسے وقت سے گزارا ہے تو میں اس کو ایسے کہوں گی کہ یہ ہمارے اعمال، ہماری عبادات، ہماری دعاؤں، ہماری مناجات کو اور عمیق کرنے کے لیے اور گہرا کرنے کے لیے ہے۔ ہم اللہ سے اور زیادہ قریب کس طرح ہو سکتے ہیں، ہم اپنی عبادتوں کے اندر اور کتنی زیادہ خالصیت، اخلاص، سنسیریٹی لا سکتے ہیں، اور ہم کتنا بے فکر ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہو سکتے ہیں۔ یہ موقع اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں ملا، اور یہ مجھے اور آپ کو ملا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اپنی گوشہ نشینی کو، اپنی دنیا سے آزادی کو، اپنی فکروں سے آزادی کو، اپنی اولاد کے وقت کو، اپنے خاندان کے وقت کو، اپنے گھر کے ماحول کو بنانے کے لیے ہر چیز کو صحیح جہت دیں، صحیح پاتھ پر لے کر جائیں۔ اور جب ہم یہ کرنا شروع کریں گے، آپ یقین کیجئے کہ آپ کو اپنی ذات کے اندر ایک اتنا مثبت رجحان نظر آئے گا کہ آپ خود کو ڈسکور کریں گے۔ انسان نے جس چیز کو سب سے زیادہ اگنور کیا ہے وہ یہ کہ اس نے ہر چیز کے اوپر تحقیق کی ہے، ہر چیز کو ڈسکور کیا ہے، ہر چیز کو جاننے کی کوشش کی ہے سوائے اپنی ذات کے۔ ہمیشہ ہم نے دوسروں کو اسٹڈی کیا ہے، ہم نے دوسری چیزوں کو دیکھا، اپنے سوا دیکھا ہے۔ ہاں، وہ چیزیں ہم سے ریلیٹڈ ضرور ہوتی ہیں، لیکن یہ ٹائم یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو دیکھیں۔ میرے مولا امام زین العابدین نے فرمایا افضل المعرفہ معرفت الانسان لنفسہ، انسان کی سب سے بڑی معرفت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس، اپنی ذات، اپنے وجود سے آشنا ہو جائے۔ تو یہ ٹائم ہے ہمارے پاس کہ ہم افضل ترین معرفت کی جانب آ سکتے ہیں۔ یہ ایک وبا نہیں ہے، یہ ایک اپرچونٹی ہے،
اور یہ ماہ شعبان میں آئی ہے تو یقینی طور پر اس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری ایسی فضیلتیں موجود ہیں جن کو ہم جتنا آپ کے ڈگ آؤٹ کریں گے اتنا زیادہ ہم گہرائی میں، اتنا عمق میں، اتنا زیادہ ہم اس کے جواہرات تک اور اس کی حقیقت تک پہنچ سکیں گے. اس کو آزمائش سے زیادہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنائیں، اور پھر جب ہم یہ کریں گے تو دیکھیں کس طرح معاشرہ جو ہے نا اس کی سوچ چینج ہوتی. میری دعا ہے سب کے لیے کہ پروردگار عالم دنیا میں جہاں جہاں لوگ رہ رہے ہیں سب کو اس کے اندر سے خیر سمیٹنے کا موقع دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.